اسلام کی خوبی اور اسپرٹ یہی ہے کہ اگر آپ درست ہیں قانع نہ ہو جائیں، دوسروں کی درستگی کے اوپر توجہ دیں۔ آپ اچھے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ اچھے ہیں، آپ کے پڑوسیوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ اچھے ہیں، آپ کے شہریوں کو بھی اچھا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اچھائی کا یہ سلسلہ آپ کی اپنی توانائی جتنی ہے اسے آگے بڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ برادران گرامی، تاریخ اسلام میں اسی ایک چیز کو اہمیت نہ دینے کے نتیجے میں، اسی چیز سے غفلت برتنے کے نتیجے میں واقعہ حائلہ کربلا کا ظہور عمل میں آیا۔ نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں تھی، حفاظ قرآن بھی بہت زیادہ تھے، لیکن وہ حفاظ قرآن یہی سمجھتے تھے قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہے، ہم نے بڑا مرتبہ پا لیا ہے۔ نمازی بھی تھے، اتنے نمازی تھے کہ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں اور علماء سے آپ سنتے ہیں کہ کربلا میں متوازی طور پر 2 جماعت کی نمازیں قائم ہو گئیں، یزیدی لشکر بھی باجماعت نماز، اور فرزند رسول کے ساتھ جو چھوٹا سا لشکر ہے وہ بھی باجماعت نماز۔ گویا ان میں سے کوئی چیز ترک نہیں ہوئی تھی۔ ترک کیا ہوا تھا؟ امر بالمعروف نہی از منکر، جو معاشرے کی اصلاح کا اہم ترین ادارہ ہے وہ متروک ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ جنگ جس کو لڑنے والے دونوں کلمہ گو ہیں، ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے یہی طے نہیں ہو سکا۔ یہ تمیز دلانے والی جد و جہد، اس شعور کو ہمیشہ زندہ رکھنے والا کارنامہ ہمیشہ اصلاح معاشرہ کی جو جد و جہد ہے اس سے مربوط ہے۔ تو حضرت سید الشہداء نے جو کارنامہ انجام دیا آپ بار بار سنتے آئے ہیں۔ آپ مدینہ سے نکلتے ہوئے یہی اعلان کر کے نکلے تھے کہ میں مملکت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا ہوں، سلطنت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف کیا، نہی از منکر کیا، اور اس شان سے کیا، اس شان سے کیا کہ ملائکہ مقربین حیرت میں آ گئے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، بلکہ آخری امام زیارت ناہیہ میں یہی فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد لقد تعجبت علی صبرک ملائکۃ المقربین، میرے بابا حسین آپ نے صبر کا وہ مقام دکھایا کہ ملائکہ بھی حیرت میں آ گئے، ملائکہ کو بھی تعجب ہوا۔ برادران گرامی، ملائکہ کو کیا صرف ایک مرحلے پر تعجب ہوا ہوگا؟ نہیں، ایک مرحلے پر تعجب ہوا ہوگا اور اس کے بعد قدم بقدم اس تعجب میں اضافہ ہوتا گیا ہوگا، حیرت میں اضافہ ہوتا گیا ہوگا۔ سب سے پہلی حیرت جو ملائکہ کو ہوئی ہوگی وہ اس بات پر ہوئی ہوگی کہ حسین فرزند رسول ہیں، مطالبہ بیعت پر وہ کسی طریقے سے ٹال سکتے تھے، لیکن پورے عزم کے ساتھ اپنے نانا کے مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، اس پر حیرت ہوئی ہوگی۔ دوسری حیرت پہلی حیرت سے اضافے کے ساتھ تب ہوئی ہوگی جب 8 ذی الحجہ کو ساری دنیا حج کے لیے حرم کعبہ کی طرف آ رہی ہے، اور جس حسین نے 25 حج کیے ہیں وہ بھی پیدل، وہ حج کو عمرہ منفردہ میں تبدیل کر کے عراق کے سفر پر آمادہ ہوا۔ یقیناً اس حیرت میں اضافہ ہوا ہوگا، اس وقت اضافہ ہوا ہوگا جب اثناء راہ حسین کو یہ اطلاع ملی کہ کربلا کے راستے میں جو کوفہ آتا ہے، کوفے میں مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں نے دیکھا کہ حسین کو اپنا عزم سفر تبدیل کرنا چاہیے تھا۔ وہ کوفیوں کے دعوت پر اگر جا رہے ہوتے، دنیا نے بعد میں یہی مشہور کیا کہ کوفیوں نے غداری کی۔ کوفیوں نے غداری یقیناً کی،
لیکن وہ حسین کو دھوکہ نہیں دے سکتے تھے. حسین کو معلوم تھا کہ آنے والے واقعات کیا ہیں. فرشتوں کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا اور مرحلہ آگے بڑھا. حسین کو گرفتار کرنے کے لیے ایک فوج آ گئی. حر کی قیادت میں 1000 سپاہیوں کا لشکر حسین کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گیا. معلوم ہے حسین کو کہ یہ فوج مجھے گرفتار کرے گی، میری نقل و حرکت پر پابندی لگائے گی اور اس کے نتیجے میں ایک خون آشام واقعہ رونما ہوگا. لیکن اسی حسین نے یہ دیکھا اگرچہ یہ میرے دشمن ہیں، مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ پیاسے ہیں، ان کے ساتھ جو جانور ہیں وہ بھی پیاسے ہیں. اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جتنا پانی ہے اس لشکر کو پلا دو، نہ صرف انسانوں کو بلکہ ان کے ساتھ جو جانور ہیں انہیں بھی پلا دو. فرشتوں کے حیرت میں مزید اضافہ ہوا ہوگا کہ دنیا یہ کوشش کرتی ہے جنگوں میں کہ کسی طرح سے دشمن کی رسد کو کاٹا جائے، ان کے وسائل کو منقطع کیا جائے، لیکن یہ واحد سپاہی ہیں، خدا کے راستے میں لڑنے والی واحد فوج ہے جس کے سپہ سالار نے اپنے تمام وسائل اپنے دشمن کے اوپر صرف کیے. مزید آگے جو قدم بڑھا ہوگا فرشتوں کی حیرت میں اضافہ ہوا ہوگا، یہاں تک کہ آج 2 محرم کو فرشتوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی ہوگی جب حسین نے ایک بے لق و دق صحرا کو اپنی مستقل سکونت کے لیے اختیار کیا. روایات آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ جب اس مقام پر حسین کا مرکب پہنچا، مرکب نے آگے قدم بڑھانے سے انکار کیا، مرکب تبدیل ہوا لیکن پھر بھی یہی کیفیت رہی. تیسری بار جب یہ ہوا تو حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم پہنچے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا غادریہ ہے، آخر میں کسی نے کہا مولا اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. حسین گھوڑے سے اترے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، اسے سونگھا اور سونگتے ہی آسمان کی طرف رخ کر کے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.